الشهيد الشهيد الحسين حسين الغريب الغريب الحسين حسين الشهيد الشهيد الحسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، کیپٹل ٹی وی کی محرم الحرام کے اس مقدس مہینے کے ان مبارک ایام میں یہ خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کا خاندانی پس منظر، آپ کا اسلام کے لیے کوششیں، آپ کی ہر دور کے اندر جو آپ کے رہے معاملات، ان کو تذکرہ لے کے آنا، اور بالخصوص واقعہ کربلا کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کے نتائج کیا ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادہ کی شہادتیں، انشاءاللہ ان سارے معاملات کو ہم تفصیل سے کیپٹل ٹی وی کی اس خوبصورت نشریات میں لے کے آئیں گے. ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جانتا آپ کے تعارف کو. امام حسین نبی رحمت، جان کائنات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے آپ کی ولادت کی جب خبر آئی ہے تو وہ بھی بڑے کمال کی تھی. حضرت سیدہ ام فضل جو نبی علیہ السلام کی چچی ہیں، حضرت عباس کی زوجہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا اور نبی علیہ السلام کے پاس جب میں پریشان حال آئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ چچی کیا ماجرا ہے، پریشان کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا انی رأیت منکرن لیلا حلم، اے پیارے میں نے آج بڑا ایک دردناک خواب دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ما ھذا، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ ہوا شدید، آقا کریم وہ بڑا سخت ہے. سرکار نے فرمایا بتائیں تو صحیح ہے، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کٹا جاتا ہے اور کاٹ کر میری گود میں رکھا جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی پریشان ہوں کہ اس کا کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرمایا رأیت خیرا طالد فاطمہ تو انشاءاللہ غلام یکون فی ہجری کا. فرمایا چچی ام فضل گھبرانا، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے جسم کے ٹکڑے کا کٹ کر تیری گود میں آنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ تیری گود میں آئے گا. سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کچھ ہی وقت گزرتا ہے اور وہ وقت آتا ہے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور آپ کا وہ بیٹا امام حسین میری گود میں آتا ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا. اب ذرا غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امام حسین کو فرمانا کہ انا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ تو آپ نے بہت آگے جا کے فرمایا. لیکن سرکار تو ابھی ولادت کی خواب دیکھنے والی حضرت ام فضل سے بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میرے جسم کے ٹکڑے کا کٹ کر تیری گود میں آنے کا مطلب ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہوگا. گویا سرکار اس کو اپنے جسم کا حصہ قرار دے رہے ہیں. ناظرین کرام، پھر جب یہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو گٹی، ان کے کانوں میں اذان، ان کو بڑے مقرب لوگ آ کے یا خاندان کے بڑے آ کے دیتے ہیں. یہاں تو ناز ہی الگ ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت امام حسین کو
سفید کپڑے میں لپیٹ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ کے نبی نے اذن فی اذنہ، سرکار نے کانوں میں اذان اقامت پڑھی، اپنے منہ مبارک کو حضرت امام حسین کے منہ میں لیا اور حضرت امام حسین کو گٹی دی، دعائیں دی، سماہ حسینہ، اور آپ کا مبارک نام حسین رکھا، اور پھر 7ویں دن عقیقہ کیا اور آپ کے جسم کے بال اتار کے فرمایا اب اس کے بدلے میں اس کے وزن کی چاندی کو صدقہ کر دیں۔ ذرا غور کیجئے، ولادت سے لے کر یہاں تک مصطفیٰ کریم ساتھ ہیں، مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں ہیں، سرکار اپنے لعاب دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کا بچپن جوں آپ آگے بڑھتے ہیں تو قدرت نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے ہیں، ممبر پر ہیں مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، صحابہ کرام کا جرمٹ ہے، اتنے میں سیدہ فاطمہ کے دروازہ کھلتا ہے۔ ناظرین کرام یاد رکھیے، سیدہ فاطمہ کا گھر وہ گھر تھا جس کا دروازہ ڈائریکٹ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ ایک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ تھا اور ایک یہ دروازہ ہے۔ شہزادے امام حسن اور امام حسین گھر سے نکلے، سرکار خطبہ فرما رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں جب سرکار خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکدم اپنے ممبر مبارک سے نیچے اترے اور ہمیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے، اور جا کے امام حسن اور حسین کو آپ نے اٹھا لیا، اٹھا کے پھر ممبر پہ لائے اور آپ نے اپنے پاس بٹھا کے واعظ کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا راز ہے؟ تو سرکار فرمانے لگے، فرمایا میں نے ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے حسن و حسین کو آتے دیکھا، اور یہ چلتے ہوئے یمشیانی، جب یہ پیدل چلتے آ رہے تھے تو لڑکھڑا رہے تھے، یہ زمین پہ گرنے والی حالت کی طرف تھے۔ لم اصبر، اے صحابہ مجھ سے صبر نہ ہوا کہ کہیں میرا حسن اور میرا حسین زمین پہ گر نہ جائے، میں محمد تمہارا نبی اس کائنات کا سب سے عظیم، میں خود چل کے گیا کہیں میرا شہزادہ زمین پہ گر نہ جائے۔ میرے ناظرین کرام ذرا غور کریں، جس شہزادے کو سرکار مسجد نبوی میں پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے زمین پہ گرنا نہ پسند فرمائے اور فرمائے لم اصبر، اے صحابہ مجھ سے صبر نہ ہوا، حسین کا زمین پہ بچپن میں بھی لڑکھڑا کے گرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، جب یہی امام حسین کربلا میں لہو لہان ہو کر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس زمین پہ آئے ہوں گے تو سرکار کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔